کہانی کا آغاز رباب سے ہوتا ہے، جو آنکھوں میں آنسو لیے اپنے والد سے کہتی ہے کہ اسے کوئی استعمال نہیں کر رہا۔ وہ پہلی بار کسی سیاست دان کی طرح نہیں بلکہ ایک عام انسان کی طرح سوچ رہی ہے، ایک ایسی لڑکی جو صرف محبت چاہتی ہے۔ مگر اس کا باپ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی روک دیتا ہے اور سخت لہجے میں کہتا ہے کہ میں تمہارا باپ ہوں، اس لیے مجھے سب نظر آ رہا ہے۔ دوسری طرف ایک پولیس افسر دادا کے آدمی سے بات کرتے ہوئے بڑے ہی سکون سے کہتا ہے کہ جب وہ سمجھدار لوگوں سے ڈیل کرتا ہے تو اسے ایک الگ ہی لطف آتا ہے، جیسے وہ ہر صورتحال کو اپنے قابو میں رکھنا جانتا ہو۔ ادھر منصور کو لوگوں نے کندھوں پر اٹھایا ہوا ہوگا، اس کے گلے میں پھولوں کے ہار ڈالے جا رہے ہیں، ہر طرف جشن کا ماحول ہے اور وہ ایک ہیرو کی طرح سامنے آتا ہے اور اس کی مقبولیت واضح نظر آتی ہے۔ اسی دوران رباب کا باپ پولیس افسر کو اپنے پاس بلاتا ہے اور نہایت سنجیدہ انداز میں کہتا ہے کہ اسے معلوم ہے کہ اسے اس کی پارٹی اور اس سے مسئلہ ہے، مگر وہ مسئلہ زیادہ دیر نہیں رہے گا، جیسے وہ کسی بڑے قدم کی تیاری کر چکا ہو۔ دوسری جانب دادا منصور کو یاد دلاتا ہے کہ وہ اس کا سب سے اہم آدمی ہے اور اسے اپنے مقصد سے کبھی پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ یہ الفاظ منصور کے اندر ایک نئی آگ بھڑکا دیتے ہیں۔ اسی بیچ ایک اور انکشاف ہوتا ہے۔ منصور کو رباب کی اصل حقیقت کا پتہ چل جاتا ہے۔ اسے معلوم ہوتا ہے کہ رباب نے اسے سچ چھپایا اور اسے دھوکہ دیا، لیکن وہ یہ نہیں جانتا کہ رباب خود اپنے باپ کے خلاف کھڑی ہے اور اس کے دل میں اب بھی اپنے باپ کے لیے محبت موجود ہے۔ منصور کو یہی لگتا ہے کہ رباب جان بوجھ کر اس کمیٹی میں شامل ہوئی تاکہ اس کی طاقت کمزور ہو جائے، اور اسی غلط فہمی کی بنیاد پر اس کے دل میں غصہ بڑھتا جاتا ہے۔ آخر کار منصور اپنے دوست سے کہتا ہے کہ وہ رباب کو ایسا سبق سکھائے گا کہ وہ اور اس کا باپ دونوں کبھی بھی نہیں بھولیں گے۔ میرا اندازہ ہے کہ آگے جا کر منصور کو اصل حقیقت کا پتہ چلے گا کہ رباب اس کے خلاف نہیں بلکہ اس کے ساتھ کھڑی تھی۔ جب سچ سامنے آئے گا تو نہ صرف ان دونوں کے درمیان غلط فہمیاں دور ہوں گی بلکہ ایک بڑا سیاسی کھیل بھی بے نقاب ہوگا۔ ممکن ہے کہ منصور اپنے فیصلوں پر پچھتائے اور رباب کو انصاف دلانے کی کوشش کرے۔ رباب اور منصور کو لوگ ان کے جذبات اور مضبوط کردار کی وجہ سے پسند کر رہے ہیں۔ خاص طور پر رباب کی اندرونی کشمکش فینس کو متاثر کر رہی ہے، اور یہی وہ پہلو ہے جو لوگوں کو پسند آئے۔ رباب کے والد کو ان کے سخت رویے اور طاقت کے غلط استعمال کی وجہ سے ناپسند کیا جا رہا ہے، جبکہ منصور کو بھی لوگ اس وقت غلط سمجھ رہے ہیں جب وہ بغیر حقیقت جانے فیصلے کر رہا ہے، اور یہ وہ پہلو ہیں جو لوگوں کو پسند نہیں آ رہے۔ آخر میں سوال یہی ہے، کیا منصور سچ جان پائے گا یا وہ نفرت میں اندھا ہو جائے گا؟ کیا رباب اپنی بے گناہی ثابت کر سکے گی یا پھر سب کچھ کھو دے گی؟ اور آخر یہ سیاسی کھیل کہاں جا کر رکے گا؟ ہمیں اپنی رائے کمنٹس میں ضرور دیں۔